بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، میں آپ احباب کے سامنے آج جادو ٹونے کا علاج، جادو ٹونے کا توڑ بتانے جا رہا ہوں۔ جادو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لبید بن عاصم منافق نے آقا کریم علیہ السلام پر جادو کیا تو رب ذوالجلال نے آقا کریم علیہ السلام کو آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا اور ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھولنے کا حکم دیا۔ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آج کل ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ کسی کی پیر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ پر جادو کے اثرات ہیں، آپ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو میں زیادہ تنقید کسی پر نہیں کروں گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے جو پیر کی صفات بیان کی تھی، پیر کون بن سکتا ہے، ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ عالم ہو۔ اگر کوئی شخص عالم نہیں تو وہ پیر نہیں بن سکتا۔ بس آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے۔ کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیا کریں، کسی کے مرید بن رہے ہیں یہ دیکھ لیں وہ پیر عالم ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو بھلا وہ آسمانوں پہ اڑ رہا ہو، اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں جادو ٹونے کا توڑ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک سوتی دھاگا لے، نیلے رنگ کا، اس طرح۔ نیلا رنگ اگر نہیں بھی مل رہا، کوئی سا بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ سوتی دھاگا ہو۔ کہیں بھی کریانے کی دکان پر جائیں، ان سے کہیں بستروں والا دھاگا دے، وہ آپ کو دھاگا دے دے گا۔ وہ دھاگا لے کر جس بندے پر جادو کے اثرات ہیں یا کوئی شکایت ہے، اس بندے کو کھڑا کر کے یہ پیشانی جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک پیمائش کرنی ہے۔ 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، 3، یہاں تک 7 سطح لگانی ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے پیمائش کرنی ہے۔ 2، 3، 4، 5، 6، 7۔ جب 7 اس طرح پوری ہو، یہ تقریباً 5.5 یا 6 فٹ بن جاتا ہے۔ تقریباً اتنا ہی، 5.5 یا 6۔ اس کو آپ نے دگنا کرنا ہے، اس طرح۔ اگر 6 فٹ ہے 3 فٹ بن جائے گا، اگر 5 فٹ ہے تو 2.5 فٹ بن جائے گا، اس طرح۔ یہ تقریباً 2.5 سے 3 فٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک گھیرا لگانی ہے، یوں اس کے آخر میں، بالکل نکر پہ، شروع میں نہیں، کیونکہ 11 گھیرے آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس طرح گھیرا لگا کر یوں، یہ دیکھ لیں، مضبوط نہیں کرنی، یہ گھیرا لگا کر آخری 2 سورتیں پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب یہ ایک دفعہ پڑھ لو تو پھونک مارنی ہے، پھونک مار کر اس گھیرے کو یوں ٹائٹ کرنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی کے ساتھ، اس کے اوپر نہیں لگانی، اسی کے ساتھ لگانی ہے۔ دوسری مرتبہ یوں ٹائٹ نہیں کرنی، ہلکی سی لگا کے پھر آخری 2 سورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مکمل کر لو، پھونک مار کر اسے ٹائٹ کر لو۔ 2، پھر اسی طرح تیسری گرہ بھی اسی طرح لگانی ہے، لگا کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جب مکمل ہو تو پھر اسے ٹائٹ کر لیں، یہاں تک یوں۔ یہ کرتے کرتے یہاں تک یہ پوری 11 گرے ہونی چاہیے۔ 11 گرے 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور 11 گرے لگانی ہے مضبوط کر کے، اس طرح۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوئلہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ اس دھاگے کو اس کوئلے کے اندر پھینکنا ہے، جلانا ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھنا، گیس کے اوپر نہیں، اور نہ ہی یہ درختوں کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ گاؤں میں اپلے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گوبر جسے کہتے ہیں، یہ والا نہ ہو بلکہ خالص کوئلہ ہو، کوئلے کے اوپر یہ جلانا ہے۔ اگر اس کے اندر بدبو ظاہر ہو
اسمیل آ رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ جس شخص پر آپ نے یہ استعمال کیا ہے، علاج جس کا کر رہے ہیں، اس شخص پر جادو کے اثرات ہیں۔ جس کی آپ نے یہ پیمائش کی ہے، یہ دھاگا جس کا آپ علاج کر رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ اس پر جادو کے اثرات ہیں، جادو ہوا ہے۔ اگر سمیل نہیں آ رہی تو آپ سمجھ جائیں کہ اس پر جادو کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ آپ گھر بیٹھ کر، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر جادو کے اثرات ہیں تو اس کا توڑ بھی یہی ہے۔ آپ روزانہ اسی طرح نیلے رنگ کا دھاگا لیں، سوتی 11 مرتبہ یوں گرہ لگا کر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، پھر اسے ٹائٹ کر لیں۔ جب 11 گرہ مکمل ہو، آپ اسے کوئلے کے اوپر جلا لیں۔ جب تک یہ سمیل، یہ بدبو غائب نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اور جب سمیل، بدبو غائب ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پر جادو کے اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔